کو ہٹا کر عام انسان بنا دیا، اور اب کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو یوسف نکل آنا۔ ادھر یوسف پردہ اٹھا کے نکلے، ادھر عورتوں نے پھل پر چھری چلائی۔ اب قرآن نے فوراً ٹیسٹیمنی دی، فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، بجائے پھلوں کے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا انہوں نے۔ بلا وجہ یہ واقعہ نقل نہیں ہوا ہے کہ اگر یوسف کا حسن نہ سمجھ میں آئے تو پھر جو فخر یوسف ہے ان کے اوپر شک نہ کرنا۔ ابھی یوسف کا حسن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، قرآن نے کہا فَقَطَّعْنَا، قطع، انہوں نے کاٹ لیا، أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیوں کو۔ اور جب یوسف گزر گئے تو خیال آیا کہ پھل تو کٹا ہی نہیں، انگلیاں کٹ گئی۔ ایسا مبہوت ہوئی کہ نہ اب انگلی کے کٹنے کا کوئی تکلیف محسوس ہوئی، نہ خون گرنے کی کوئی علامت، یعنی کچھ سمجھ ہی میں نہ آیا کیا ہوا۔ ایسا حسن جب انسانی حسن جو اپنے کمال پر ہو وہ سامنے آ جائے تو انسان کو درد کا احساس چلا جاتا ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھنا کہ جب ہم اپنے امام حسین کی محبت میں اپنی پیٹھ پر زنجیر چلاتے ہیں تو تکلیف کیوں نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ہے جمال کا کام، یہ انسانی جمال ہے کہ اس میں کھو گئیں عورتیں، انگلیاں تک کٹ گئیں مگر احساس ہی نہ ہوا کہ کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی حسین کے عشق میں اگر اپنے پیٹھ پر چھری چلائے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہو گیا، تو آئیے آپ بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے۔ شرط یہ ہے کہ عشق حسین موجود ہو دل میں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب میں یہی سے دیکھیے استدلال کر رہا ہوں کہ جب انسانی حسن میں یہ جاذبیت پائی جاتی ہے، جب انسانی حسن اتنا امبائب کر سکتا ہے، اٹریکٹ کر سکتا ہے، تو پھر حسن حقیقی، اسی لیے خاصان خدا جب حسن حقیقی کے سامنے آتے ہیں، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ سے زیادہ کون خوبصورت ہوگا، جب اس کے حسن کے سامنے آتے ہیں تو اپنی سب تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ باب مصائب میں آنے سے پہلے امام حسین کا کی دلیل ہے کہ قاتل سر کو قلم کر رہا ہے، حسین محو جمال خدا ہے، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ الہی میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ ہے انہماک اور یہ ہے کنسنٹریشن کہ یہ بندگان خدا وہ ہیں کہ جب یہ جمال حقیقی کے سامنے آتے ہیں تو دنیا ان کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مولا کائنات کے تیر کیسے نکل گیا اور ان کو نہیں پتا چلا، یہ جناب یوسف کے واقعے نے بتا دیا ہے۔ اب قرآن نے بتا دیا کہ جب حسن زمینی میں اتنا اثر ہے تو حسن حقیقی میں کیا اثر ہوا کرتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ میں جہاں تک آپ کو لانا چاہتا تھا کہ آپ سماعت گرم ہیں، جہاں سے کل کو بات کو چھوڑا تھا بس وہیں سے وہ تشنا ہے ٹاپک۔ کیا آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے استعانت مدد دلوائی ہے اسم خدا سے۔ یہ نہیں کہا کہ باللہ الرحمن الرحیم، اللہ سے جو رحمان و رحیم ہے، بلکہ اللہ کے نام سے مدد جو رحمان و رحیم ہے، بے اسم اللہ، کیونکہ نام الگ ہے ذات الگ ہے۔ اسی لیے یہ جملہ آپ اس کی قدر کریں گے، نام بدل جاتے ہیں شخصیت نہیں بدلتی ہے۔ نام تو آپ بدل سکتے ہیں، جس کا بھی چاہے نام علی رکھ لیجئے، مگر نام رکھنے سے علی صفات نہیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کسی کو بھی نام رکھ لیجئے آپ، جو علی ہے وہ علی ہی رہتا ہے۔ اور اسی کی طرف کل اشارہ کیا تھا کہ مولا کے سرکار ختمی مرتبت وہ جو حکیم ہے کائنات کے، وہ بلا وجہ ایک ایک لفظ جو کہتے ہیں اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے۔ من کنتو مولا ہو فہذا، یہ ہاذا کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہی والا علی ہے، اپنے یہاں سے کوئی نہ لے آنا، یہی والا یہی والا۔ کہتے ہیں فعلی مولا، ٹھیک ہے، کوئی صاحب بھی کہتے میرا نام بھی علی ہے، مجھے کہا تھا رسول اللہ نے
فہذا علی مولا ہو، یہی والا